یہی وہ دن تھا جب بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمت اللہ نے آنکھ کھولی۔ آپ کا پورا نام احمد رضا بن مولانا نقی علی خان بن رضا علی خان رحمہم اللہ تھا۔ آپ کے القاب میں امام، اعلی حضرت، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت اور قدوۃ العلماء جیسے عظیم القابات شامل ہیں۔ اعلی حضرت کا خاندان کئی پشتوں سے علم و تقوی کا گہوارہ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ساتھ اسلام کی، شریعت کی اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بہت سارے نیک لوگوں کی یادیں وابستہ ہیں، چاہے وہ پیدائش کے حوالہ سے ہوں یا ان کے وصال کے لحاظ سے ہوں۔ اور انہی بڑے لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے، مقرب لوگوں میں سے ایک ہستی جنہیں دنیا مجدد دین و ملت کے لقب سے یاد کرتی ہے، وہ ہستی امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ چونکہ ان کا بھی وصال مبارک سفر المظفر کی 25ویں تاریخ کو ہے، اس لحاظ سے اس پر ہم پوری سیریز ریکارڈ کروا رہے ہیں، جس کا نام ہوگا نور رضا کی تابانی، اور اس کی مختلف اقساط ہوں گی اور مختلف موضوعات پر ہم مختصر دورانیے میں بات چیت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اقساط کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو لوگ کاوش کریں گے ریکارڈنگ کی، ایڈیٹنگ کی، اپلوڈنگ کی اور آگے پھر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے شیئرنگ کی، سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ ہماری سیریز نور رضا کی تابانی کی پہلی قسط کا عنوان ہے آفتاب ہند کی ولایت۔ نور برس رہا ہے، رحمت اتر رہی ہے، علم کا آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ 1272 سن ہجری کا وہ مبارک دن جب علم و عشق کا ایسا سورج طلوع ہوا جس نے بر صغیر ہی نہیں پوری دنیا کو اپنی کرنوں سے روشن کر دیا۔ یہی وہ دن تھا جب بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمت اللہ نے آنکھ کھولی۔ آپ کا پورا نام احمد رضا بن مولانا نقی علی خان بن رضا علی خان رحمہم اللہ تھا۔ آپ کے القاب میں امام، اعلی حضرت، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت اور قدوۃ العلماء جیسے عظیم القابات شامل ہیں۔ اعلی حضرت کا خاندان کئی پشتوں سے علم و تقوی کا گہوارہ رہا۔ آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان اپنے وقت کے جید عالم دین تھے۔
جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اور والدہ ماجدہ بھی نہایت صالحہ اور عبادت گزار خاتون تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت، حافظہ، فہم اور شوق علم کے جو آثار دکھائے وہ ہر دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں جب بسم اللہ خوانی ہوئی تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور کئی دعائیں زبانی یاد تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں پہلا شرعی فتویٰ تحریر فرمایا، جس پر آپ کے والد محترم نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، فتویٰ بالکل درست ہے اور میرا بیٹا اس منصب کے اہل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، جنہوں نے صرف دینیات ہی نہیں بلکہ منطق، فلسفہ، حساب، علم الکلام، اصول فقہ، تفسیر، حدیث اور ادب کی باریکیاں بھی آپ کو سکھائیں۔ آپ کی باصلاحیت شخصیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 14 سال کی عمر تک آپ 15 سے زائد علوم میں ماہر ہو چکے تھے۔ آپ کا لقب ہے رضا۔ اس کے راز پر کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتابوں، فتاوی اور نعتیہ اشعار میں احمد رضا یا صرف رضا کے نام سے خود کو ظاہر کیا۔ یہ رضا محض نام نہیں یا لقب نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ایک روحانی مفہوم رکھتا ہے۔ امام احمد رضا کیوں عظیم تھے؟ اعلیٰ حضرت محض ایک مفتی یا شاعر نہیں بلکہ ایک مجدد، مصلح، صوفی، نقیب عشق رسول اور علمی و فقہی انقلاب کے بانی تھے۔ بریلی کے ایک چھوٹے سے مکان سے اٹھنے والا یہ بچہ کچھ ہی عرصے میں عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی بن گیا۔ یہی احمد رضا تھے، یہی اعلیٰ حضرت تھے، جن کے دم سے آج بھی اہل سنت کی روشنی باقی ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا، یہ ہماری اس سیریز کی قسط کا آغاز تھا۔ اس سے آگے ہم نے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی پر بہت سارے پہلوؤں سے، زاویوں سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ ان ساری خصوصیات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس سیریز نور رضا کی تابانی کی تمام اقساط دیکھنا مت بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔